السلام علیکم۔ کیا آپ جانتے ہیں دنیا میں ممالک کی حکومتوں کا نظام کیسے چلایا جاتا ہے اور اس کی کتنی اقسام ہیں؟ مکمل تفصیلات جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا دیکھیں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ دنیا کی تاریخ میں ہمیں 3 اقسام کے نظام حکومت ملتے ہیں۔ نمبر 1 مونارکی یعنی بادشاہت، نمبر 2 ڈکٹیٹرشپ یعنی آمریت، نمبر 3 ڈیموکریسی یعنی جمہوریت۔ ہم ان تینوں اقسام حکومت کو سمجھنے کے ساتھ پاکستان میں رائج نظام حکومت کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے، جسے کہا تو ڈیموکریسی جاتا ہے لیکن حقیقت میں کیا نظام حکومت ہے جانیں گے۔ مونارکی یعنی بادشاہت۔ دنیا کی تاریخ میں سب سے پہلا نظام حکومت ہمیں بادشاہت کا ملتا ہے، جس میں عموماً ایک شخص زمین کا کچھ حصہ اپنی فوج کے ساتھ فتح کرتا ہے اور وہاں کا بادشاہ بن جاتا ہے۔ اس خطے اور وہاں پہ بسنے والے عوام پہ اپنی حکومت قائم کرتا ہے اور بادشاہ کے مرنے کے بعد اس کی اولاد میں سے اس کا بیٹا بادشاہ بنا دیا جاتا ہے۔ اس نظام حکومت میں ون مین شو ہوتا ہے، جو بادشاہ چاہتا ہے وہی قانون اور عوام کو ہر حال میں ماننا پڑتا ہے۔ بادشاہ اپنے حامی اور پسندیدہ وزیر مقرر کرتا ہے جن سے مشورہ بھی لیتا ہے، لیکن آخری فیصلہ پھر بھی بادشاہ کا ہی ہوتا ہے، جو ہر حال میں ہر کسی کو ماننا پڑتا ہے، پھر چاہے وہ فیصلہ تمام وزراء کی رائے کے مخالف ہی کیوں نہ ہو۔ اس میں عوام کی رائے کا دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ ڈکٹیٹرشپ یعنی آمریت۔ 19ویں اور 20ویں صدی کے دوران دنیا میں مونارکیز ختم ہونا شروع ہوئیں اور ہمیں دنیا میں 2 نئے نظام حکومت دیکھنے کو ملے۔ نمبر 1 ڈکٹیٹرشپ اور نمبر 2 ڈیموکریسی۔ ڈکٹیٹر لاطینی زبان کا ایک لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے وہ جو حکم دیتا ہے۔ اس نظام حکومت میں بھی ایک ہی شخص حکومت کرتا ہے۔ اسے بادشاہت کی بگڑی ہوئی شکل کہا جا سکتا ہے۔ عموماً ڈکٹیٹرشپ اس وقت قائم ہوتی ہے جب کسی ملک میں خانہ جنگی پھیل چکی ہو۔ اس وقت جو گروپ زیادہ طاقتور ہوتا ہے وہ حکومت کا تختہ پلٹ دیتا ہے اور اس طاقتور گروپ کا لیڈر ملک کا نیا حاکم بن جاتا ہے۔ اسے بادشاہت کی بگڑی شکل اس لیے کہا جا سکتا ہے کیونکہ نہ تو اس نظام حکومت میں کوئی وزیر ہوتا ہے، نہ ہی اس کی کوئی رائے ہوتی ہے اور نہ ہی اس میں عوام کی کوئی رائے لی جاتی ہے۔ اس میں صرف ایک شخص کی سوچ حکومت کر رہی ہوتی ہے اور ہر حکم تلوار کی زور پر منوایا جاتا ہے۔ مثلا ماضی میں یہ نظام حکومت جرمنی میں ہٹلر نے چلایا اور آج نارتھ کوریا میں رائج ہے۔ ڈیموکریسی یعنی جمہوریت۔ اس نظام حکومت نے بھی 19ویں اور 20ویں صدی میں جنم لیا، جب مونارکیز ختم ہو رہی تھیں اور دنیا کے مختلف حصوں میں خانہ جنگی جیسی صورتحال تھی۔ کہیں تو ڈکٹیٹرشپ قائم ہوئی لیکن دنیا کے زیادہ تر حصوں نے ڈیموکریسی کو اپنایا۔ ڈیموکریسی یونانی زبان کے 2 الفاظ کا مرکب ہے۔ ڈیمو یعنی عوام، کریٹوس یعنی طاقت، یعنی عوامی طاقت کا نظام حکومت۔ ڈیموکریسی کی ابتدا یونان سے ہوئی، جہاں پہلی بار قوانین ووٹنگ کرا کے بنائے گئے، لیکن اس میں ووٹنگ کا اختیار صرف ان لوگوں کو دیا گیا جو مالدار تھے۔ غریب لوگوں، خواتین اور بچوں کو ووٹنگ کا کوئی اختیار نہیں تھا، یعنی وہ ایک فلا ڈیموکریسی تھی۔ لیکن سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جب دنیا میں ڈیموکریسی آئی تو اس میں غریب و امیر، مرد و عورت کا فرق ختم کر دیا گیا۔ تمام عوام کو برابر کے حقوق دے کر ووٹنگ کا اختیار دیا گیا۔ عوام اس ووٹ کے ذریعہ اپنے نمائندے چنتی، پھر وہ نمائندے حکومت اور قوانین بناتے، جس میں تمام عوام کو برابر سمجھ کر انصاف کی حکمرانی قائم کی جاتی۔ مثلا جیسا کہ آج کل اکثر ممالک میں یہی نظام رائج ہے۔ اب اگر پاکستان کے نظام حکومت کی بات کی جائے تو ان تینوں میں سے کوئی بھی نہیں۔ کہنے کو تو ڈیموکریسی ہے لیکن حقیقت میں ڈیموکریسی کی کسی قدر پر بھی پاکستان پورا نہیں اترتا۔ اسی لیے ورلڈ ڈیموکریسی انڈیکس پہ پاکستان کے آگے ڈیموکریٹک کنٹری کی جگہ ہائبرڈ رجیم لکھا آتا ہے۔ انگریزی کا ایک محاورہ ہے پاور فلوز فرام دی بیرل آف دا گن، یعنی طاقت بندوق کی نالی سے نکلتی ہے۔ یہ محاورہ 100% پاکستان کے نظام حکومت کی عکاسی کرتا ہے۔ یہاں عوام کو ڈیموکریسی کے نام پر دھوکہ دیا گیا۔ طاقتور حلقے ہی عوام کی جگہ حکومتی نمائندوں کو منتخب کرتے
करते हैं। यहाँ जिसके पास जितना ज्यादा माल है वो उसे खर्च करके आराम से इलेक्शन जीत के आ जाता है। फिर वो अवाम का क्या सोचेगा, वो सिर्फ अपने माल का सोचता है। और इसी तरह पाकिस्तान के ताकतवर हल्के अपने प्यादों के जरिए हुकूमत करते हैं। ये एक तल्ख हकीकत है कि पाकिस्तान में इलेक्शन के बाद जो भी हुकूमत आई उसने अवाम को मजीद बदहाली में धकेला, और पाकिस्तान की अवाम जब भी खुशहाल हुई वो दौर सिर्फ मार्शल लॉ का था। पाकिस्तान बनने के बाद जनरल अयूब के मार्शल लॉ में पाकिस्तान इकोनॉमी ने ऐसे बूस्ट किया कि दुनिया पाकिस्तान आके देखती थी पाकिस्तान इतना तेजी से तरक्की कैसे कर रहा है। हर तरफ पूरे मुल्क में इंडस्ट्रीज लगाई जा रही थीं, पाकिस्तान में डैम्स बनाए जा रहे थे जो आज तक हमें सस्ती बिजली फराहम कर रहे हैं। लेकिन हमारी हाइब्रिड हुकूमतों की नाअहली और करप्शन की वजह से कई गुना महंगी बिजली आवाम को दी जा रही है। आज एक अमरीकी डॉलर 300 रुपए का है, लेकिन पाकिस्तानी अवाम का हर एक शख्स अमरीकी शहरी से कहीं ज्यादा बिजली की कीमत अदा कर रहा है। पाकिस्तान में करप्शन को मसला ही नहीं समझा जाता। ताकतवर हल्के यहाँ अपनी ताकत कायम रखने में मसरूफ हैं और हमारे करप्ट अवामी नुमाइंदे अपना माल बनाने में मसरूफ हैं। अगर आप इस मसले का सही हल जानना चाहते हैं तो कमेंट में लिखें, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।